صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم یخرج من الخلاء فیقرئ القرآن ویأکل معنا اللحم ولم یکن له یحجبه او یجزه عن القرآن شیء لیس الجنابۃ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ۔ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وسلم پخانہ سے آتے تو ہمیں قرآن پڑھاتے اور ہمارے ساتھ گوشت کھاتے تھے، جنابت کے سوا حضور کو قرآن سے کوئی چیز نہ روکتی تھی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے اس معمول کو جناب مولا کائنات نے ارشاد فرمایا ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پخانہ سے تشریف لاتے تھے بغیر ہاتھ دھوئے، بغیر کولی کیے، بغیر وضو کیے اپنے صحابہ کو قرآن پڑھاتے تھے، لیکن وہ قرآن زبانی پڑھاتے تھے، قرآن کو ہاتھ، کیونکہ اگر آدمی کا وضو نہ ہو، بے وضو ہو، کیونکہ یہ جو ناپاکی کی دو وجہ ہے، ایک حدث اکبر، ایک حدث اصغر۔ حدث اکبر وہ ہے کہ جو بڑی ناپاکی ہے، جنابت، بندہ جنبی ہو جائے، ناپاک ہو جائے، اس وقت نہ قرآن کو چھونا جائز ہے، نہ قرآن کو پڑھنا جائز ہے، یاد رکھیں۔ جب آدمی حدث اصغر کے اندر ہے، پاک تو ہے، وضو نہیں ہے، پاک ہے، وضو نہیں ہے، کہ اسے کہتے ہیں حدث اصغر، اس میں آدمی قرآن پاک کو چھو نہیں سکتا، زبانی پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اگر آپ کا وضو نہیں ہے، آپ قرآن پاک زبانی سارا پڑھ لیں، آپ درود پاک پڑھیں، جو کچھ مرضی پڑھیں، لیکن بغیر وضو کے قرآن کو زبانی پڑھ سکتے ہیں، لیکن آپ اس وقت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ اسی طرح آپ پخانے سے باہر آئے ہو، ظاہر بندہ اس وقت ہاتھ دھوتا ہی ہے نا، اس وقت بعد آ کر آپ کھانا بھی کھا سکتے ہو، اس وقت آپ بغیر کولی کیے قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، بغیر وضو کیے قرآن بھی پڑھ سکتے ہو، کیونکہ آپ جو حالت آپ کی ہے وہ حالت آپ کی حدث اصغر کی ہے، اس میں آپ کا کھانا بھی جائز ہے، اس کا آپ کا پینا بھی جائز ہے، قرآن کا زبانی پڑھنا بھی جائز ہے۔ ہاں، مستحب عمل یہ ہے، اچھا عمل یہ ہے، پخانے سے باہر آتے ہیں اچھی طرح ہاتھ کو دھو لو پھر کھانا کھاؤ، یہ مستحب عمل ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ بغیر ہاتھ دھوئے بھی کھانا کھا سکتے ہیں۔ ہاں، جو خواتین حیض و نفاس کے اندر ہیں ان کو نہ قرآن پاک چھونا ہے، نہ قرآن پاک پڑھنا ہے جب تک وہ پاک نہیں ہو جاتی۔ یہ چمچوں کے ساتھ، یہ پینسلوں کے ساتھ، کسی اور چیزوں کے ساتھ جو لوگ آگے پڑھتی ہیں، یہ سارے کا سارا گناہ ہے۔ اسی طرح اگر بندہ جنبی ہو جائے، ہم بستر ہوتا ہے یا احتلام ہو جائے، جب تک وہ غسل نہیں کر لیتا نہ قرآن زبانی پڑھ سکتا ہے، نہ ہاتھ لگا سکتا ہے۔ ہاں، بے وضو جو ہے، اس کا وضو نہیں ہے، وہ قرآن کو چھو نہیں سکتا، لیکن وہ قرآن کو زبانی پڑھ سکتا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے جب آدمی ناپاک ہو، ٹھیک ہے نا، یعنی جنبی آدمی ہے، وہ قرآن کو نہیں پڑھ سکتا، لیکن جو بے وضو آدمی ہے وہ قرآن پاک کو پڑھ سکتا ہے۔ اور یہ جو جنبی آدمی ہے وہ چونکہ دعائیں پڑھ سکتا ہے، قرآن نہیں پڑھ سکتا، قرآن پاک کی دعاؤں کو بانیت دعا پڑھ سکتا ہے۔ یعنی اس نے ابھی غسل کرنا ہے، اس نے پڑھ دیا الحمدللہ، اب اگر اس نے قرآن سمجھ کے پڑھا تو گناہ گار ہوگا، اگر اس نے دعا سمجھ کے پڑھا تو جائز ہے۔ اسی طریقے سے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ دعا ہے نا، اگر قرآن سمجھ کے پڑھے گا تو گناہ گار ہے، اگر اسی دعا کو، قرآن کی دعا کو دعا سمجھ کے پڑھے گا حالت جنبی کے اندر تو وہ جائز ہے۔ یعنی حالت جنابت کے اندر قرآنی دعاؤں کو دعا سمجھ کے پڑھے تو وہ جائز ہے، قرآن سمجھ کے پڑھے تو وہ ناجائز ہے۔ یہ مسائل ذہن میں رکھیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق۔